اللہ پاک نے فرمایا عقل مند وہ ہیں، ہدایت یافتہ وہ ہیں جو قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین پر پورا عمل کرتے ہیں۔ پورا عمل کرنے کا مطلب، قرآن کریم پر پورا عمل کرنے کا مطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین پر عمل کرنے کا مطلب کہ فرض، واجب، سنت، مستحب تو عمل کرتے ہی ہیں، مگر وہ ان سے بھی ایک بہتر عمل ہوتا ہے جس کو اولا کہتے ہیں، بہتر سے بہتر کہتے ہیں، یہ لوگ اس پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ۔ ایک اجازت ہوتی ہے اور ایک بہتری ہوتی ہے، اس میں فرق ہے۔ یہ میرے خاص بندے وہ ہیں کہ جو اجازت پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کے اوپر جو بہتری ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اجازت پر محنت کم ہے، مشقت کم ہے، نفس پر شاق کم ہے، اور بہترائی اور افضل پر محنت زیادہ ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ عقل مند ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ فبشر عباد، اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میرے بندوں کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، تمام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہمارا ایمان ہے یہ حضرات قرآن کریم اور شریعت پہ بہتر سے بہتر عمل کیا کرتے تھے۔ جو بہتر عمل ہوتا تھا یہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بعد ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں اور موجود ہیں اور آتے رہیں گے کہ جو پوری شریعت پر عمل کیا کرتے تھے، بہتر سے بہتر پہ عمل کیا کرتے تھے۔ تیسری صدی کے ایک امام گزرے ہیں تیسری صدی کے، جن کا نام امام جاحظ نام ہے۔ امام جاحظ یہ لغت اور عربی کا امام تھے، یہ 200 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تفسیر لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھے ان کے اس دور میں تیسری صدی میں، جن کا نام ہے حاتم اسم رحمہ اللہ تعالی۔ حاتم اسم کا میں نے بیرے، یہ بیرے نہیں تھے، ان کی بھی عجیب کہانی ہے، عجیب قصہ ہے۔ یہ اپنی مجلس میں تھے، ان کی مجلس میں مرد عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک عورت کی بوڑھیا کی ہوا خارج ہو گئی بآواز بلند۔ لوگوں نے ہنسی مذاق ٹھٹا مارنے کی کوشش کی، مگر یہ ایسے بن گئے کہ عورت کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ مجھے سنائی دیا یا نہیں دیا، بہرے بن گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ عورت تو اس کو ہوا خارج ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا اور لوگ اٹھ کے چلے گئے اور لوگوں نے اس کو تان دیا کہ اتنی بڑی مجلس میں، اتنے اللہ والوں کی مجلس میں تو نے بآواز بلند ہوا خارج کر دی، ہو گئی۔ لوگوں نے تان شان کیا، حضرت آپ نے تو ایسا محسوس ہونے ہی نہیں دیا۔ فرمانے لگے میں نے عورت کی عزت رکھی ہے، عورت کو محسوس نہیں میں نے ہونے دیا، میں بہرا بن گیا۔
عزت رکھنے والے لوگ. اور کتابوں میں لکھا ہے حاتم اسم ہمیشہ بیرے ہی بنے رہے. بیرے تھے نہیں، ہمیشہ بیرے بنے رہے کہ کہیں کسی کی برائی، کسی کا عیب میرے کان میں پڑے تو میں اس عیب کی وجہ سے کوئی لفظ منہ سے بولوں، مجھ سے کوئی حرکت ایسی ہو جائے میں بیرے ہی بن جاؤں. ان کا نام ہی پڑ گیا حاتم اسم. یہ 30 صدی کے بزرگ ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. ان کے استاد تھے شقیق بلخی رحمہ اللہ تعالی. شقیق بلخی رحمہ اللہ تعالی یہ ان کے استاد تھے. انہوں نے ان کے پاس پڑھنا شروع کر دیا، علم حاصل کرنا شروع کر دیا. قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا شروع کر دی. فقہ اسلامیہ سیکھنی شروع کر دی. علوم الہیہ جو اللہ نے اپنے نبی کو علوم دیے ہیں وہ سیکھنے شروع کر دیے. اپنے استاد کے پاس پڑھتے رہے. ایک دن استاد نے پوچھا، کچھ عرصہ گزر گیا. شقیق بلخی رحمہ اللہ استاد نے پوچھا حاتم بتاؤ تو صحیح یار، تمہیں پڑھتے پڑھتے بہت عرصہ ہو گیا، تمہیں کتنے سال ہو گیا میرے پاس پڑھتے ہوئے، داخلہ لیے ہوئے؟ حاتم اسم کہنے لگے استاد جی مجھے پڑھتے پڑھتے آپ کے پاس 33 سال گزر گئے. 33 مہینے نہیں، 33 سال. پڑھنے والوں، علم حاصل کرنے والوں علم ایسے حاصل کرتے ہیں. علم اگر آسان ہوتا تو سارے حافظ، سارے عالم ہوتے. کہنے لگے مجھے 33 سال ہو گئے ہیں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں ہوں میں اور علم حاصل کر رہا ہوں. استاد حیران رہ گیا ہے تجھے 33 سال داخلہ لیے ہو گئے. استاد پوچھنے پر مجبور ہو گیا. شقیق بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاگرد حاتم اسم سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے 33 سال میں کچھ پڑھا بھی ہے میرے پاس بیٹھ کے، یا اب تک ویسے کہ ویسے ہو؟ حاتم اسم کہنے لگے میں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے آپ سے. استاد پوچھنے لگا کیا پڑھا ہے آپ نے، کتنا علم حاصل کر لیا 33 سال میں؟ کہنے کے 8 مسئلے سیکھے ہیں آپ سے، صرف 8 سال. استاد کہنے لگے 33 سال میں 8 مسئلے؟ یار خدا کا خوف کر، 1 سال میں 1 مہینے میں بندہ 1 مسئلہ سیکھ لیتا ہے. یار کن ذہن سے کن ذہن بھی بندہ 1 مسئلہ 1 سال میں یاد کر لیتا ہے، پھر بھی 8 سال بنتے ہیں. تو نے 33 سال میں 8 مسئلے سیکھے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. استاد شقیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو وہ 8 مسئلے تم نے کون سے سیکھے ہیں مجھے سناؤ. سنا سکتے ہو؟ جو تم نے 33 سال میں علم پڑھا ہے، 8 مسئلے سیکھے ہیں بقول تمہارے، وہ تم مجھے سنا سکتے ہو؟ شاگرد حاتم اسم کہنے لگے استاد جی بالکل سنا سکتا ہوں، ابھی سنا سکتا ہوں. اس لیے کہ جو آدمی پڑھ کے عمل کرتا ہے اس کو اپنا علم یاد رہتا ہے، جو پڑھ کے عمل نہیں کرتا اس کو علم بھول جاتا ہے. اگر میں نے علم پہ عمل نہ کیا ہوتا تو 8 مسئلے صرف سیکھنے کی حد تک تھے، میں سنا نہیں سکتا تھا. میں نے ان 8 مسئلوں پہ عمل کیا ہے، مجھے یاد ہے. آپ سن لیجئے، وہ آپ کو سنانے ہیں. ایک مسئلہ کر کے 2 مسئلہ کر کے آپ کو یاد کرانے ہیں. استاد نے کہا سناؤ کون تھا تم نے 8 مسئلے 33 سال کے اندر سیکھے ہیں؟ حاتم اسم رحم اللہ نے پڑھنے شروع کر دیے، سنانے شروع کر دیے. کہنے کہ استاد جی نمبر 1 میں نے قرآن میں بڑا غور و فکر کیا، بڑا میں نے ریسرچ کیا. یہ دیکھا کہ اس دنیا میں قرآن کو بھی دیکھا، آپ کے پڑھائے ہوئے علم کو دیکھا، میں نے دنیا کو دیکھا اور میں نے دنیا کے حالات کو دیکھا. دنیا پہ میں نظر مالی، مجھے کیا نظر آیا؟ مجھے نظر یہ آیا اس دنیا میں ہر شخص کو
کسی نہ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، کسی نہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز محبوب ہوتی ہے نا۔ کسی کو اولاد سے محبت ہے، کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو دولت سے محبت ہے، کسی کو سیٹ، مرتبے اور مقام کی محبت ہے، کسی کو شہرت سے محبت ہے، کسی کو حکومت سلطنت کی محبت ہے، وزارت کی محبت ہے، کسی کو گاڑی کی محبت ہے، کسی کو مکان میں اچھا رہنے کی محبت ہے، کسی کو چلنے پھرنے کی محبت ہے۔ ہر شخص کو میں نے دیکھا دنیا میں ضرور کسی نہ کسی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے۔ جب میں نے سارا غور کیا، ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، مگر میں نے یہ بھی غور کیا انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ سارا لگاؤ، ساری محبت جس چیز سے وہ کیا کرتا تھا، انسان الگ چلا جاتا ہے، دھڑ الگ چلا جاتا ہے، روح الگ چلا جاتی ہے، اور جس چیز کو وہ پسند کرتا تھا وہ الگ رہ جاتی ہے۔ میں نے غور کیا انسان کے ساتھ کیا چیز رہتی ہے۔ حاتم اسم کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان استاد جی آپ نے پڑھایا ہے، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جب بندہ مرتا ہے تو قبر پہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک قبر میں ساتھ چلی جاتی ہے، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک قبر میں ساتھ جاتی ہے، جو واپس آتی ہے وہ اولاد ہے، اولاد دفن کر کے واپس آ جاتی ہے، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و قارب، شاگرد، دوست، احباب، متعلقین، سب کے سب کیا کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، کوئی ساتھ قبر میں دفن نہیں ہوتا، اور مال بھی واپس آ جاتا ہے، گھر پڑا ہے، سارا مال بھی واپس آ گیا، سارے اولاد متعلقین بھی واپس آ گئے، ایک چیز قبر کے اندر ساتھ جاتی ہے اعمال، وہ نہیں واپس آتے۔ استاد جی میں نے بڑا غور کیا، لوگ ادھر ادھر کی چیزوں میں دنیا میں محبت کرتے ہیں، اور روح نکلتے ہی وہ الگ ہر چیز الگ الگ ہو کر رہ جاتی ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی جس چیز سے لوگ محبت کرتے تھے وہ چیز بھی نہیں رہے گی، اور وہ محبت کرنے والا بھی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان۔ میں نے تو یہ سبق ایک یاد کیا ہے، ایک مسئلہ میں نے یہ یاد کیا ہے کہ اس چیز سے محبت کرو جو ہمیشہ رہے گی، اس چیز کی حفاظت کرو جو ہمیشہ رہے گی، اور وہ ہیں نیکی، وہ ہیں نیک اعمال جو قبر میں ساتھ جائیں گے، حشر میں بھی ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ استاد جی میں نے یہ ایک مسئلہ سیکھا ہے 33 سال میں۔ پہلا مسئلہ یہ سیکھا ہے کہ ساری محنت نیک اعمال پہ کرو، ساری جد و جہد نیک اعمال پہ کرو، محبت نیک اعمال سے کرو، محبت اللہ سے کرو، محبت رسول اللہ سے کرو صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ازواج مطہرات سے کرو، وہ ہماری مائیں ہیں، اور محبت اہل بیت سے کرو، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کرو اور ان سے سیکھو، یہ چیزیں ساتھ جائیں گی۔ پہلا مسئلہ میں نے یہ سیکھا ہے۔ استاد صاحب کہنے لگے شقیق بلخی رحم اللہ تعالی، بیٹا آپ نے مسئلہ تو بڑا صحیح نکالا ہے، مسئلہ تو آپ نے 33 سال میں صحیح سمجھا ہے اور صحیح نچوڑ نکالا ہے، صحیح عمل کیا ہے۔ بالکل ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی سبق دے کے گئے ہیں، انسان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک رہ جاتی ہے جو مستقل ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اسی پر محنت کرنی چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے۔ حاتم اسم رحم اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے، محبت کس سے کرو؟ نیک اعمال سے کرو، سنت رسول اللہ سے کرو، قرآن سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ محبت کیسے ہوگی؟ منہ سے کہنے سے محبت ہو جائے گی؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اور آپ کے طریقوں اور سنتوں پہ، طریقوں پہ چل کر زندگی گزارنے کا نام محبت ہے۔
صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنے کا نام ان سے محبت ہے، منہ سے کہنے کا نام محبت نہیں ہے۔ تو حضرت حاتم اسم کہنے لگے استاد جی میں نے ایک مسئلہ تو یہ سیکھا ہے، اور دوسرا مسئلہ میں نے کیا سیکھا ہے؟ دوسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا ہے آپ نے مجھے قرآن پڑھایا ہے، آپ نے مجھے قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے، مجھے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان کی تشریح تفسیر، صحابہ کی تفسیر تشریح بتائی ہے، پڑھائی ہے، آپ نے مجھے یہ پڑھایا سورۃ نازعات میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنی زندگی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، زندگی یوں ہی گزارتا ہے، ہر روز شب روز، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، خوشی میں غمی میں، ہر اعتبار سے، ہر شعبے میں جہاں بھی ہو وہ اپنے رب سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، وہی تو کامیاب ہے، وہی تو کامیاب ہے۔ اس نے اپنی خواہشات کو پیچھا کے پیچھے کر دیا، اس نے اللہ کے حکم کو آگے کر دیا، مقدم کر دیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو یوں کر کے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنت الماوا ہے، جنت کا نام جنت الماوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا سے جب آگے گئے تو حضور فرماتے ہیں سورۃ النجم عند سدرۃ المنتہا، اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا اے نبی علیہ السلام یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے اوپر جنت ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ یہ جنت ہے۔ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور دوزخ زمین کے نیچے ہے، 6 میل کے بعد دوزخ شروع ہو جاتی ہے، اس کو جنت الماوا کہا گیا ہے۔ تو شاگرد کہنے لگا اپنے استاد کو، استاد جی میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے جو ڈر ڈر کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، زندگی گزارتا ہے، اس سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تے نیکیوں کی طرف دوڑے گا۔ جب اللہ کے پاس کھڑا ہونا بندہ بھول جاتا ہے، آخرت بھول جاتا ہے، مقام ربہ خاف مقام ربہ پہ جب عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، رب کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، رب کی یاد دل سے نکلتی ہے، گناہ ہوتا ہی تب ہے۔ تو میں نے تو کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا، تو اس کے لیے تو جنت ہے، تو میں ایسا کام کیوں کروں؟ لہذا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، نبی کے حوالے کر دیا، صحابہ کے حوالے کر دیا، اہل بیت کے حوالے کر دیا، میں ان سے ہٹ کر اب کوئی کام نہیں کرتا۔ دوسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا ہے، ابھی 6 مسئلے اور ہیں آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ حضرت حاتم اسم رحم اللہ تعالی ہمیں سبق سنا رہے ہیں، ہمیں سبق دے کر گئے ہیں، تم بھی ایسی زندگی گزارو، پیارے پیارے بندوں میں شمار ہو جاؤ گے، تم عقل مند اللہ کے ہاں لکھے جاؤ گے، ہدایت یافتہ لکھے جاؤ گے، تم ہدایت یافتہ لکھے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ عقل مندوں میں ہوگا، یعنی جنتیوں میں ہوگا۔ جو اپنے آپ کو دنیا میں ہدایت یافتہ ثابت کر کے دکھاتا ہے، کل قیامت کے دن ہدایت یافتوں میں اٹھے گا، اور اگر دنیا میں ہدایت یافتوں میں شامل نہیں ہوتا، عقل مندوں میں شامل نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن کیسے عقل مندوں میں شامل ہوگا؟ ہدایت یافتوں میں کیسے شامل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔